ایک دفعہ ایک بادشاہ کی 4 بیویاں ہوتی ہیں۔ بادشاہ کو اپنی چوتھی والی بیوی سے بے حد پیار ہوتا ہے، اس کے سارے لاڈ اٹھاتا ہے، اس کی ساری باتیں مانتا ہے، سب سے زیادہ ٹائم وہ اپنی چوتھی بیوی کو دیتا ہے۔ اچانک بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے اور بادشاہ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس ٹائم کم ہے اور وہ جلد مر جائے گا۔ بادشاہ کہتا ہے کہ کیوں نہ وہ اپنی سب سے لاڈلی بیوی سے یہ کہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ مر جائے تاکہ ان کا پیار امر ہو جائے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اکٹھے رہیں۔ بادشاہ اپنے سب سے لاڈلی بیوی چوتھی بیوی کو بلاتا ہے، اس کو کہتا ہے بیگم مجھے بہت سخت قسم کی کوئی بیماری لگ گئی ہے لیکن میں نے نہیں بچنا، مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس تھوڑے دن ہیں، کیا تم میرے ساتھ مرو گی؟ کیا تم میرے ساتھ ہمیشہ رہو گی ابدی زندگی میں؟ اس کی چوتھی بیوی پتہ کیا جواب دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے نہیں، میں تو ایسا بالکل نہیں کر سکتی، مجھے تو اپنی جان بڑی پیاری ہے، میں تو نہیں آپ کے ساتھ جا سکتی، نہ میں مر سکتی ہوں، میں تو اسی دنیا میں رہوں گی۔ بادشاہ کو بے حد دکھ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیسی عورت ہے جس کو میں نے اتنا ٹائم دیا، اتنا لاڈ اٹھائے، اس کی ہر بات مانی، پھر بھی یہ میرا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد وہ اپنی تیسرے نمبر والی بیوی کو بلاتا ہے، وہ بھی اسے بہت پسند ہوتی ہے لیکن چوتھی بیوی سے ذرا کم۔ اس کو بلا کے ساری سچویشن بتاتا ہے اور وہ بھی یہی جواب دیتی ہے نہیں نہیں، میں نہیں مر سکتی، میں تو یہیں رہوں گی، میں کیسے مر سکتی ہوں، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں لیکن میں نہیں آپ کے ساتھ جا سکتی۔ بادشاہ کو اور زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ پھر بادشاہ اپنے دوسرے نمبر والی بیوی کو بلاتا ہے، وہ بھی کسی ٹائم میں اس کو بڑی پیاری تھی، ابھی بھی اس سے پیار کرتا ہے، تو اس کو بلاتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ میں تھوڑے دن زندہ ہوں، تم میرے ساتھ چلو، میرے ساتھ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا، ہم اکٹھے مر جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ نہ بھائی نہ، میں نہیں جا سکتی، میں تو یہی رہوں گی۔ پھر بادشاہ اپنی پہلی بیوی کو بلاتا ہے جس کو شاید بلائے ہوئے بھی اس کو کتنے سال گزر گئے تھے، جس کا منہ بھی اس نے نہیں دیکھا تھا، جس سے بات بھی اس نے کبھی نہیں کی تھی، اور اس کو ساری بات بتاتا ہے۔ اور پتہ ہے وہ کیا کہتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو ہمیشہ رہنے والی زندگی میں، ابدی زندگی میں، اور وہ آگے سے جواب دیتی ہے کہ ہاں میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اور بادشاہ بڑا حیران ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ بیوی جس کو میں نے کبھی منہ نہیں لگایا، کبھی دیکھا نہیں، کبھی خیال نہیں کیا، کبھی اس کی بات نہیں مانی، وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے۔ ہر انسان کے اندر یہ 4 بیویاں موجود ہیں۔ چوتھی بیوی جس کے ساتھ وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس کو سب سے زیادہ سنوارتا ہے، سب سے زیادہ اس کی خواہشیں پوری کرتا ہے، وہ اس کا جسم ہے، جس کے بناؤ سنگار میں، جس کو سنوارنے میں، نکھارنے میں وہ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگاتا ہے، بہتر سے بہتر کپڑے پہنتا ہے، اچھے سے اچھا وہ جوتا پہنتا ہے، اپنے جسم کو سنوارتا ہے، لیکن جب انسان مرتا ہے تو اس کا جسم سب سے پہلے اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کی خواہشات، اس کا نفس، جس نفس کے پیچھے وہ پوری زندگی بھاگتا ہے، جس کی پوجا کرتا ہے۔ اور دوسرے نمبر والی بیوی اس کے رشتہ دار، اس کے بہن بھائی، اور وہ پتہ ہے نام سب سے پہلے چینج ہوتا ہے اور نام سے انسان میت پہ آ جاتا ہے، اور سب سے پہلے رشتہ دار اور گھر والے پوچھتے ہیں کہ جنازہ کب ہے، وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وہ بھی دفنا کے قبر میں چلے جاتے ہیں، وہ بھی ساتھ کوئی نہیں مرتا۔ اس کے بعد سب سے پہلی بیوی جس کو کبھی ہم ٹائم نہیں دیتے، یا شاید ہم اتنے مصروف ہوتے ہیں زندگی میں ہمیں یاد بھی نہیں رہتا، اور وہ ہوتی ہے ہماری روح، ہماری سول، جس کے لیے ہمیں سب سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، جس کو بہتر بنانا چاہیے، جس کو صاف رکھنا چاہیے، عبادتیں کرنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، پیوریفیکیشن کرنی چاہیے، میڈیٹیشن کرنی چاہیے۔ ہماری سول، ہماری روح جو اللہ کے سامنے جائے گی وہ پاک ہو، صاف ہو، اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے، اس کو ہم کیسے بہتر کر سکتے، سب سے زیادہ ہم اپنی روح کا خیال رکھیں۔ تو سٹوری اچھی لگی ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔